بہت اہم سوال ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، بالکل برابر سرابر، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے ہے تو وہ اضافہ سود کہلائے گا، کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، مشترک گوشت ہے سب کا، تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں، تو گوشت ربوی اموال میں سے، سودی اموال میں سے، اس میں برابری ضروری ہے۔ تو اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ بات، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں، تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا، تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا، ہم جب خوش ہیں تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ سودی اموال میں آپ اب خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر سرابر۔ اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے۔ وہ ہیلا اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں جب جانور ذبح ہوا، شروع میں آپ نے کیا کیا، کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں، تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں، اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں، پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 ڈھیریاں بنیں گی ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں، پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے۔ علماء کو جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے، شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی، آسان سی بات ہے۔ تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں۔ اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں، اور گوشت کی 60 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافی ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ تو آپ صرف اتنا کر لیں جیسے میں نے بتایا کہ جب اونٹ یا گائے کے 7 حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ یہ اس مشکل سے ہی آپ بن جائیں۔ پھر چاہے تول کے تقسیم کریں چاہے اندازے تقسیم کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، 7 کے 7 شریک گھر میں ہی ہیں، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو 7 ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر میں شریک ہیں، تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب 7 ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت دھڑام سے چلا جائے گا تو سب نکال کے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائڈ کرنا پڑے۔ اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے، ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، تو پھر وہی 60 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو، تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں۔ تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو، تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں بہت ہی بغیرتی ہے۔ اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے ہو اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، تو یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہو۔ اس میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ دیکھو جب جانور آپ پالتے ہو اس صفائی کا خیال کریں آپ۔ اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے۔ میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمے لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نہ مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا۔ جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی میں نہیں لگا سکتے؟ تو خود بھی کریں، خود نہیں ہوتا کسی جمعدار سے کہیں، لیکن پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ یعنی اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا تو وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو جب ہے جب آپ تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہٹا نہیں رہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہے تو وہ تو ایمان کا حصے میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ قربانی کا جانور لاتے ہو اور غلاظتیں وہیں پھینک رہے ہو، وہیں اس کا خون سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کیسی قربانی ہے بھائی جو آپ ایمان کے آخری حصے پر کو چھوڑ دیا آپ نے اور بڑے والے حصے کو آپ نے پکڑ لیا۔
تو اس لیے قربانی کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں, اس کی آلائشوں کو, اس کی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں, اور فوراً ٹھکانے لگائیں, یہ نہیں کہ تیسرے دن ٹھکانے لگا رہے ہیں. جہاں جانور ذبح ہوا, گوشت تقسیم ہوا, گلی میں جو کچھ گندگی ہے, آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں, یا خود محنت کرنی ہے, یا پیسے خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو کنجوسی ہو رہی ہوتی ہے. او بھائی, تم نے اتنا عرصہ اتنا مہنگا جانور خریدا اور تم مالدار تھے, جبھی تو تم پر قربانی واجب ہوئی ہے. اور کھلانے پلانے میں کتنا خرچہ ہوا, اب 1000 2000 4000 5000 تم سے صفائی پہ خرچ نہیں ہوتے, تو جمع داروں کو لائیں, زیادہ پیسے دیں. بولے آدھے گھنٹے کے بعد یہ شیش محل بنا دو اس کو. میں نے تجربہ کیا, جمع داروں کو آپ ذرا زیادہ پیسے دیں, وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. پیسے نچوڑ کے دیں گے, پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں, تو ان کی بھی روزی روٹی مل جائے گی ان کو. تو اس طرح سے خود سب نے اپنی گلیوں کو, محلوں کو صاف رکھنا ہے, اور ایسا نہیں کرنا کہ اپنے قربانی کے ثواب کو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ضائع کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا. حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا, جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے. ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہوتے ہیں, حلال بھی حرام بھی, تو اس میں تو دیکھا جائے گا. اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے, زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے دے رہا ہے. تو لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا, کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے, اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے, تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو. اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں, وہ لا کے دیتا ہے, تو آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں. دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے, لیکن جب تک وہ ایسی صراحت نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے اسے قربانی میں شریک بنانا جائز نہیں ہے. سودی بینک میں اگر سود سے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب کرتا ہے, یا انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہے, اسی یعنی براہ راست جس کا انشورنس کمپنی کے معاملات سے تعلق ہو, کیونکہ انشورنس کمپنی میں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آمدن حلال ہے. میں بات کر رہا ہوں جو انشورنس کمپنی کا جو ایک ڈھانچہ ہے, اسٹرکچر ہے, جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی, ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدن بھی حرام ہے. سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے, یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑھتا ہے, لکھنے پڑھنے کا کام ہے, یا اکاؤنٹ کھولنے کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے, تو ایسی شخص کی آمدن حرام ہے. یا شراب کا بزنس ہے کسی کا, تو حرام آمدن والے کو اگر آپ نے قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی, اور وہ گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا, گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے. باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے. کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی میں حلال کماتا ہوں, میں یہ ان شعبوں سے میرا تعلق نہیں ہے, یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے, زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں, جو 10 والی حدیث ہے وہ مال غنیمت سے اس کا تعلق ہے. دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے, صاحب نصاب پہ لازم ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا, چاندی, مال تجارت. مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو. اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا, چاندی, کیش, مال تجارت. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو. جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس, نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں, تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے, نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں, تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے, پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی, وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں, پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے, تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں, بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا, تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے. تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو, اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے, مائنس کرے, اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے, گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے, تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے. اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے. خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس, تو اور قرضہ نہیں ہے اگر, اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا, وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے, تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے, مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمہ کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں. مردوں کے ذمہ تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی. ہاں, خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے. شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی, قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے, تو قربانی ادا نہیں ہوگی. پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے, زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے, خاموش رہنا بھی کافی ہے. شوہر بیگم کو فون کر دے, بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں, تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے. یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ.
اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے, یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں, ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں, دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے. ہاں, اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے, تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں, تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس کو, اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے, تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا. لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے. ہاں, سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے. دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. لنگڑے جانور کی قربانی, بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں جانور لنگڑا ہوتا ہے, تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے, زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ, تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی, اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 1/3 اگر دم کٹی ہوئی ہے, 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا. تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. خراب تھن والے جانور کی قربانی, گائے کے 4 تھن ہیں, اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے. بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں, اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کا کے خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی. بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا, آپ نے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے, تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, اتنا کمزور ہو گیا تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے, اس کو مزید قربان کرنے کی کوشش نہ کریں آپ. اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ, تو جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے, ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے, جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ. بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے, تو خوب سمجھ لیں اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا, ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے, اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی, تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے, قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں, آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں, تو ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے, گولی مارنی پڑتی ہے, اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں. تو شرعاً یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی ہٹا کٹا موٹا بیل بھینسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے, تو آپ نے اگر اس کو فائر کیا, گولی ماری اور گولی سے وہ مرا نہیں, تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے, تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا, آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا, تو پھر اب اس کی یعنی وہ قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے, اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے, وہ مردار کے حکم میں ہے. کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ, وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے, اس جانور کو حرام شمار کیا. تو گولی بھی پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو, ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایک مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ بڑھ جائے. البتہ گولی اگر دھار والی ہے, یعنی آگے اس کے تیز باریک نوک ہے, جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک, تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے تو پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی, جس گولی کی آگے تیز نوک ہو, صرف نوک کافی نہیں ہے, گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تیز دھار والی نوک ہو, یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا,
آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے وہ. لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی, تو پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے وہ. ہاں آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں. اب آپ نے جانور پہ تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا, آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی, لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں, لیکن اب میں ذبح نہیں کرتا, تو اب وہ حرام ہو گیا کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیتے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی یا پسٹل کی, اس میں دھار نہیں ہوتی. اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے, مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے, تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے, آپ نے غفلت نہیں کی, جیسے ہی جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے. لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے. لیکن اگر آپ نے غفلت کی, آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت, پھر وہ حلال نہیں ہے. اور ایسا کر لینا چاہیے. آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں, پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, خود ذبح ہونے سے پہلے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بجائے اس سے کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے. تو کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں, کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائیں, تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں, کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو. اچھا, ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے جی کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس طرح یاک ایک چترال میں جنگلی بھینسا, یہ بھینسا کہلاتا ہے, جنگلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا, جنگلی بھی ہوتے ہیں وہ, گھریلو بھی ہوتے ہیں, تو کیا اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ تو خوب سمجھ لیں, ہمیں 4 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. بیل جس میں گائے بھی آتی ہے یعنی نر مادہ, دمبا بھیڑ یہ بھی اسی میں آتے ہیں, بکرا بکری اور اونٹ. تو بھیڑ میں بھیڑ دمبا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں, چکی والا ہو چاہے چکی والا نہ ہو. بھینس